ہمارے ایک محفل میں، اور جس جگہ پہ جس مسجد میں حضور گفتگو کر رہے تھے، صحابہ کرام سے وہ مسجد کھچا کھچ بھری تھی۔ ایک ہجوم تھا صحابہ کرام کا حضور کے سامنے۔ پیچھے سے کچھ صحابہ کرام آئے اس محفل میں شرکت کے لیے، اور وہ بدری صحابہ تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے بدر میں شرکت کی تھی، حضور ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بڑا اکرام دیتے تھے۔ اب وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ آگے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور محفل کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ کسی محفل میں جائیں، آپ گردنیں نہ پھلانگیں، لوگوں کے اوپر سے نہ گزریں، آپ کو محفل میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ بیٹھیں، یہ محفل کے آداب ہیں۔ اب صحابہ کرام سے بڑھ کے کون جانتا تھا محفل کے آداب؟ اس لیے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، پھر ان کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ حضور بڑی عزت دیتے ہیں، اور حضور کی وجہ سے صحابہ کرام بھی ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی صحابی آگے سے اٹھ جائے اور ہمیں اپنی جگہ پہ بیٹھنے کو کہے کہ آئیں ہماری جگہ پہ بیٹھیں۔ لیکن جہاں حضور بات کر رہے ہوں وہاں کسی کا اٹھنے کو دل تو نہیں چاہتا۔ حضور گفتگو کر رہے ہوں، کوئی چاہے گا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ اب جب کسی کا دل نہیں کیا اٹھنے کو، تو حضور علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اب کوئی اٹھ نہیں رہا، تو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو نام بنام پکارا، فلاں آپ بھی اٹھ جاؤ، فلاں آپ بھی اٹھ جاؤ، فلاں آپ بھی اٹھ جاؤ، کچھ صحابہ کرام کے نام پکارے۔ اب حضور کا حکم ملا تو وہ صحابہ کرام اٹھ کے پیچھے چلے گئے، اور وہ جو بدری صحابہ تھے وہ آ کے آگے بیٹھ گئے۔ اب جس مجلس میں حضور سے پیار کرنے والے ہوتے تھے، حضور کے چاہنے والے ہوتے تھے، وہاں پہ مخالفین اور منافقین بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے چہ گوئیاں شروع کر دیں، کیسا نبی ہے جو پہلے آئے تھے آگے بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا ہے، اور جو بعد میں آئے ہیں ان کو آگے بٹھا دیا ہے۔ کیونکہ منافق جب چال چلتا ہے تو وہ دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر خدشے اور خلشیں پیدا کر دیتا ہے، اس طریقے سے وہ چال چلتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کے پاس وہ چہ گوئیاں ان کی شروع ہو گئیں، صحابہ کرام کے کانوں میں بھی ان کی آواز گئی، تو ان کے دل میں بھی یہ بات کھٹکنے لگی کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم پہلے آئے تھے آگے بیٹھے تھے، ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا، ہمیں اٹھا دیا گیا۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی کھٹکا پیدا ہو گیا۔ اب کوئی جانے نہ جانے، حضور تو دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں۔ حضور کو تو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اس ارادے سے کہ حضور سے جا کے کوئی سوال کروں گا، ایک سوال پوچھنا تھا۔ حضور کی مجلس میں آئے بیٹھے، حضور نے ان کی جانب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ادنو منی یا وابسہ، اے وابسہ میرے قریب آؤ۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا ان کا، وہ اٹھے اور آگے ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اور قریب آؤ، وہ اور قریب ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ اور قریب آؤ۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگے، حضور کے بالکل قریب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا گھر سے چلے تھے، سوال کرنا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ سوال کے لیے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا جو سوال کرنا تھا وہ تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں کیا سوال کرنے آئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ حضور نے فرمایا خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہی سوال تھا میرے ذہن کے اندر۔ حضور نے فرمایا میں جواب دوں یا آپ اس کا جواب دو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر جواب پتہ ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا، اگر مجھے جواب کا علم ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر کیوں ہوتا، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اپنی یہ دو انگلیاں، حضرت وابسہ فرماتے ہیں یوں میرے سینے پہ دل کی جگہ پہ حضور نے رکھیں، اور فرمایا کہ آج سے ہم نے تیرے دل کو مفتی بنا دیے ہے، یہی تمہیں بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ ایک ضابطہ دے دیا نا حضور علیہ السلام نے۔ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے، کوئی نیکی کرنے لگیں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگیں گے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنے لگیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا، اندر سے آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ اندر سے سکون محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کوئی غلط کام کرنے لگیں گے، کوئی برا کام، کوئی گناہ کا کام کرنے لگیں گے، تو آپ کا ضمیر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، آپ کے اندر گھنٹیاں بج رہی ہوں گی، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہوگا، اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ یہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے ایک ضابطہ دیا، فرمایا کہ اگر کسی بات میں شبہ پیدا ہو جائے اور کوئی اصلاح کرنے والا بھی پاس نہ ہو، کوئی رہنمائی کرنے والا پاس نہ ہو، تو پھر دل سے پوچھ لیا کرو، اگر دل تمہارا ساتھ دے رہا ہو تو وہ خیر ہے، اور اگر اندر ساتھ نہ دے رہا ہو تو وہ
شر ہے۔ تو حضور تو جانتے ہیں کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں حضور نے ان صحابہ کرام کا شبہ کیسے دور کیا، ان کے دلوں کی خلش کیسے دور کی۔ جس وقت محفل ختم ہوئی حضور علیہ الصلوۃ کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ نے دعا فرمائی۔ دعا کے لیے جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، میرے جن ساتھیوں نے اپنے بھائیوں کو جگہ دی تھی ان کو جنت کے عالی شان محلات عطا فرما۔ بس اتنی دعا کرنے کی دیر تھی کہ ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے فوراً ختم ہو گئے۔ ان کے دل خوش ہو گئے کہ حضور نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا ہے۔ سب سے پہلے حضور نے ہمارے لیے دعا کی ہے، جنت کے عالی شان محلات مانگے ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ نے، تو ان کے دلوں کا کھٹکا دور ہو گیا۔ اور یہ حضور نے محفل اور مجالس کے حوالے سے ایک پیغام بھی دیا کہ آپ نے اس پہ مال اور دولت خرچ نہیں کرنا، آپ نے اپنی طاقت صرف نہیں کرنی، اپنے زبان سے صرف ایک ایسا جملہ ادا کرنا ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اور سامنے والا اگر خوش ہو گیا تو